ہیں اور وجد میں آ کر گھومنے لگ جاتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ شیطانی تصرفات ہیں۔ حکم اعجاز صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اسلام میں سگریٹ پینا کیسا ہے؟ جناب اعجاز بھائی، میں اس پر کافی تفصیل سے ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، اس پہ دلائل سے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں، ناپسندیدہ سمجھتے ہیں، بالکل حرام تو نہیں لیکن مکروہ۔ البتہ عرب علماء اس کے بالکل ناجائز اور حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو بہرحال مکروہ کہیں یا حرام کہیں، اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے۔ والدین کی لڑائی ہو تو کیا اولاد بھی دشمنی رکھے؟ رئیس الدین انڈیا۔ اگر والدین کی کسی سے دشمنی ہو تو کیا اولاد کو بھی اس سے دشمنی رکھنی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ والدین کا حق پہلے ہے، لہذا اولاد کو بھی والدین کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر والدین کی کسی سے دشمنی جائز دشمنی ہے، ان لوگوں نے آپ کے والدین پر واقعی ظلم کیا ہے تو اور واقعی زیادتی کی ہے اور اس درجے کی زیادتی کی ہے کہ ان سے بائیکاٹ کرنا یعنی بنتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، تو پھر اگر والدین اس بیس پہ یعنی جائز وجوہ کی بیس پہ ناراض ہے تو پھر اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو دشمنوں سے زیادہ بے تکلف نہ ہو، ان سے ریزرو رہے، یہ احساس دلائے ان کو کہ ہمارے والدین چونکہ آپ سے ناراض ہیں لہذا ہم بھی آپ سے دوستی نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اگر والدین نے جو دشمنی رکھی ہے وہ غلط بنا پہ رکھی ہے، وہ ناجائز دشمنی ہے، محض ایک ذاتی بغض اور ذاتی کینہ کی بیس پہ، تو پھر اس چیز میں اولاد کو چاہیے کہ وہ والدین کو فالو نہ کرے، کیونکہ کسی سے بلا وجہ دشمنی رکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ مزار پر عورتوں کے رقص کا حکم۔ حافظ فریاد انڈیا سے پوچھتے ہیں، مزار پر جو بعض عورتیں جاتی ہیں اور وجد میں آ کر گھومنے لگ جاتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ شیطانی تصرفات ہیں اور حکومت پر لازم ہے کہ ایسے مزاروں کو بند کرے۔ یہ جو ناچ گانے کی محفلیں بیہودہ لگی ہوتی ہیں وہاں پہ وجد کے نام پہ، ان پہ پابندی لگائے، پولیس چھاپے مارے، ان عورتوں کو گرفتار کرے، ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے، یہ حکومت کے ذمہ لازم ہے۔ تو یہ سب ناجائز ہے، اسلام میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کوئی ایک مزار بتائیں جہاں لوگ جاتے ہوں یا وجد میں آتے ہوں یا قوالیاں ہوتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام بتا دیں آپ، تو جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ دین کے نام پہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ کوئی قبر بھی ایک بالش سے زیادہ اونچی نظر آتی ہے اس کو گرا دو۔ تو قبروں کو پکا کرنا بھی حدیث میں منع ہے، قبروں کو ایک بالش سے اونچی بنانا بھی حدیث میں منع ہے۔ مزاروں پہ دیکھیں کتنی اونچی اونچی موٹی موٹی پکی قبریں بنی ہوتی ہیں اور جو اس میں دھوم دھڑکے ہو رہے ہیں سب حرام در حرام در حرام ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ گانے کے الفاظ صحیح ہوں اور اس میں کوئی غلط منظر کشی بھی نہ ہو تو کیا اسے گا سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑا مشکل سوال کیا بھائی۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو گانا سنا رہے ہیں اور موسیقی بھی نہیں ہے اس میں تو علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن ویسے گانا اگر میوزک کے بغیر بھی ہو، صرف شاعری کی نیت سے ہو تو بھی ناپسندیدہ بہرحال ہے یہ عمل۔ بالکل صریح حرام تو نہیں کہا جا سکتا لیکن پسندیدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں پھر انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں اور اس میں گویا ایک قسم کی راضی ہونے کی بھی دلیل ہے کہ آپ ان گانوں سے راضی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ کبیرہ گناہ نہ ہو تو کم از کم صغیرہ میں داخل ہے یہ، ورنہ کم از کم مکروہ تو ہے بہرحال یہ عمل۔ یہ حیض کے دنوں میں جو کپڑے پہنتے ہیں، مثلاً آج کل سردیوں میں سویٹر، موٹی چادر، موزے وغیرہ پہنتے ہیں، کیا یہ سب ناپاک شمار کیے جائیں گے؟ نیز تھوڑی دیر کے لیے جو کپڑے پہنے جائیں وہ بھی ناپاک تصور کیے جائیں گے؟ یہ بھی بتا دیں کہ ان کو پاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عام کپڑوں کو پاک کرنے کا ہے یا کچھ مختلف ہے؟ اور بالوں میں جو کلپس پہنتے ہیں کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تفصیل سے بتا دیں۔ سوال تو آپ کا بہت تفصیل سے ہے مگر جواب میں اتنی تفصیل ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ جواب اس کا بہت آسان ہے کہ بھئی حیض کے دنوں میں جو کپڑے، جو موزے، کچھ بھی آپ نے پہنا ہے، کوئی بھی چیز ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ اس پہ کوئی گندگی نظر نہ آئے آپ کو۔ اگر اس پہ کوئی بلیڈنگ ہوئی ہے اور وہ اس کے داغ لگ گئے ہیں وہ تو ناپاک ہے، لیکن ویسے جو حالت جنابت میں ہو جس پہ غسل فرض ہو وہ بھی اگر لباس پہنے گا تو اس کا لباس بھی ناپاک نہیں ہوگا، اور کوئی خاتون اگر مینسز کی حالت میں ہو وہ بھی اس وقت جو لباس پہنے گی، چاہے 1 منٹ کے لیے ہو چاہے پورے ہفتے کے لیے ہو، لباس ناپاک نہیں ہوتا۔ جب وہ ناپاک نہیں ہوتا تو پھر اس کو دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔
پوچھتے ہیں بیٹے کے پیسے سے والد جائیداد خریدے تو مالک کون ہوگا؟ یعنی پیسے بیٹے کے ہیں اور خریدنے کا عمل ابا کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں ہم دو بھائی سعودی عرب میں رہتے ہیں، دونوں برما میں اپنے والدین کو پیسے بھیجتے تھے۔ بڑے بھائی نے والد کو ایک جگہ خریدنے کے لیے کہا، یعنی بڑے بھائی نے والد صاحب سے کہا ابا وہ فلاں جگہ خرید لیں آپ، اور پیسے سب خود ہی دیے۔ البتہ بھائی نے نہ انہیں وکیل بنایا اور نہ خود کے لیے خریدنے کا کہا، یعنی بھائی نے کوئی وضاحت نہیں کی، بس پیسے بھیج دی اور ابا سے بولا کہ ابا وہاں پلاٹ خرید لیں۔ چنانچہ والد نے اپنے نام پر وہ جگہ خرید لی، اس میں بھابھی بھی رہتی تھیں۔ 5 سال بعد بھابھی کے ذریعے کاغذات چرا کر اپنی ملکیت کا دعویٰ کر دیا، یعنی بھائی صاحب نے جنہوں نے پیسے بھیجے تھے۔ والد صاحب راضی نہیں تھے اور اب ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے، کیا یہ جگہ وراثت میں تقسیم ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں جس بھائی نے پیسے بھیجے ہیں نا، ایک تو پیسے بھیجے جاتے ہیں گھر کے راشن آٹے دال وغیرہ کے لیے، ابا کو بھیجے جاتے ہیں، وہ تو ابا ہی کی ملکیت میں تصور کیے جاتے ہیں کہ وہ اولاد کی طرف سے ایک تبرع ہوتا ہے کہ ابا یہ ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ گھر چلائیں ہمارا اس سے۔ لیکن جو پراپرٹی وغیرہ خریدی جاتی ہے تو جب تک یہ وضاحت نہ ہو کہ یہ پراپرٹی آپ اپنے لیے خریدیں، یہ وضاحت بھائی نے نہیں کی، تو اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ جس کے پیسے ہیں مالک بھی وہی ہے۔ تو اس لیے بڑے بھائی نے جب والد صاحب کو ایک جگہ خریدنے کے لیے پیسے بھیجے تو والد صاحب نے چاہے وہ اپنے نام ہی سے خریدی ہو وہ جگہ، لیکن ملکیت اس کی بھائی کی سمجھی جائے گی جس نے پیسے بھیجے ہیں۔ اگر اولاد یہ دعویٰ کرتی ہے یا والد صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ پلاٹ میرا ہے، تو والد صاحب کے ذمہ لازم تھا کہ وہ دلیل سے ثابت کریں کہ بیٹے نے جب مجھے پیسے دیے تھے تو ہدیے کے طور پر دیے تھے، گفٹ کے طور پہ یہ پیسے دیے تھے، یا بیٹے نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ پلاٹ ابا آپ اپنے لیے خرید لیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، تو جس کے پیسے اسی کی پراپرٹی سمجھی جائے گی، اس لیے یہ پراپرٹی بڑے بھائی کی ہے اور اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی۔ کیا دوسری بیوی کو پہلی بیوی کا بتانا ضروری ہے؟ ایک بندہ، دیکھو نام نہیں بتایا، اتنے ڈرپوک ہیں یہ، نام بھی نہیں بتایا، اپنی جگہ بھی نہیں بتائی۔ کہہ رہے بھائی دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت تو لے لی ہے، کیا اس لڑکی کو یعنی جس سے دوسری شادی ہو رہی ہے اس کو پہلی بیوی کا بتانا ضروری ہے؟ جبکہ میں اگر بتاتا ہوں تو زیادہ چانس یہ کہ وہ لوگ نہیں مانیں گے۔ کیا فی الحال شادی کر کے آہستہ آہستہ انہیں یہ بات بتائی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ایک بندہ، بھائی یہ جو بھی ان نون بندہ ہے جس نے یہ سوال پوچھا ہے، میں ایک مزاح کر رہا تھا آپ سے، ڈرپوک میں نے آپ کو کہا، معذرت۔ تو ٹھیک ہے، خوفزدہ ہیں آپ بہرحال۔ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ دوسری شادی کر رہے ہیں پہلی کو نہیں بتائیں گے، تو یہ دھوکہ ہے دوسری کے ساتھ، وہ تو آپ کو کنوارا سمجھ کے دے رہے ہیں۔ تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ میں پہلے سے میرڈ ہوں، جتنے بچے ہیں ان کی تعداد بھی بتائیں، آپ بچے نہیں ہیں تو یہ بتا دیں، بچے نہیں ہیں تو ہیں کتنے ہیں، سب سچ سچ بتائیں۔ دھوکہ دے کے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ کا یہ کہنا کہ وہ نہیں مانیں گے تو کوئی بات نہیں، یہ تو نہیں کہ کسی کو منوانے کے لیے آپ جو ہے نا جھوٹ بولیں ان کے سامنے، اور یہ کہنا کہ فی الحال شادی کر کے آہستہ آہستہ انہوں نے بتائیں گے، تو آہستہ آہستہ کیسے بتایا جاتا ہے؟ مجھے بھی طریقہ بتا دیں، آہستہ آہستہ کیسے بتاتے ہیں بھائی؟ بتایا جاتا ہے تو ایک دم سے بتایا جاتا ہے نا۔ اب آپ ایسے تو نہیں بتا سکتے کہ بیگم دیکھو بات یہ ہے کہ اتنی بات آپ نے کی، باقی بات کل بتاؤں گا، پھر کل بتا رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میں جو ہوں نا بس یہاں آپ نے اسٹاپ کیا، تیسرا جملہ میں کل کہوں گا، تو آہستہ آہستہ تو یہی ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے جب بتایا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے بیگم میں ایک بات آپ کو بتا نہیں سکا تھا، اب بتا رہا ہوں کہ میں پہلے سے میرڈ ہوں۔ تو جب آپ یہ بتائیں گے تو کتنی ہی اسپیڈ آپ کی ہلکی ہوگی، چاہے کتنا آہستہ آہستہ بتائیں گے آپ، لیکن جب بیگم کو یہ پتہ چلے گا نا تو اس کو بہت اسپیڈ سے جھٹکا لگے گا۔ آپ کے بتانے کی اسپیڈ تو بہت آہستہ ہوگی، لیکن اس کو جو جھٹکا لگے گا وہ بہت پاورفل ہوگا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس کا آپ پر اعتماد ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے دھوکے والے کام نہ کیا کریں، ان کو بتا دیں بھائی میں میرڈ ہوں اور میرے بچے بھی ہیں اور میرا پہلی بیوی سے کوئی پھڈا بھی نہیں ہے، وہ بہت اچھی ہے، پھر بھی میں دوسری کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ ایک شریعت نے اجازت دی ہے اور میں دونوں کے حقوق ادا کروں گا۔ بس صاف بات کرنی چاہیے انسان کو، اگلا مانے، ان کی مرضی، مقدر میں ہوگا شادی ہو جائے گی، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی، لیکن دھوکہ دینا یہ بری بات ہے، اس کا فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے۔